اور انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اپنے احکام اور اپنا دین مرحمت فرمایا، اور اس دین میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مدار رکھا ہے کہ ایمان اور اعمال ہوں گے تو اللہ دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ انسان بھی کامیابی چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس زمین، اب یہ 7 ارب انسان ہے، کتنی تھوڑی سی جگہ میں ہے، کتنی جگہ ابھی خالی ہے اور آبادی بڑھ رہی ہے، اور قیامت میں اللہ جب دوبارہ زمین کو پیدا فرمائیں گے پھر سور پھونکا جائے گا، انسانوں کے جسم بنیں گے اور انسانوں کے جسم زمین سے اگیں گے اور ان میں روحیں ڈالی جائیں گی، اور اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آنے والے انسان اور سارے جنات کو پھر زندہ کر کے میدان محشر میں کھڑا کریں گے۔ فرشتوں نے گھیرا ہوا ہوگا اللہ کا دربار، دائیں طرف جنت ہوگی اور بائیں طرف دوزخ ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ۔ نافرمانوں کی نافرمانی کی وجہ سے، غصے سے، ایسے جیسے اس کی وہ پھٹ جائے اور آگ اس کی دیواروں سے باہر نکل جائے اور نافرمانوں کو بھسم کر دے۔ فرشتوں نے اس کو کھینچا ہوا ہوگا۔ تو آتا ہے کہ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، اللہ اپنی قدرت بیان فرماتے ہیں کہ یہ زمین کو دوبارہ پیدا کرنا، سارے انسانوں کو کامل کرنا، روحیں ڈالنا، میدان محشر میں جمع کرنا، یہ اللہ ایسی قدرت والے ہیں جیسے تم آنکھ جھپک کر بند کر کے کھولتے ہو ایک عمل کیا، اللہ اس سے بھی کم عرصے میں اس سارے منظر کو قائم فرما دیں گے۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب۔ تو وعدہ ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور تمہارے اعمال، یہ انسان کے جسم سے نکلنے والا عمل کوئی معمولی ہے، تمہارے اعمال کو تولا جائے گا اور نیکی اور بدی کو دیکھا جائے گا۔ جی ہاں، فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، کہ جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ تو خوش ہوگا، کامیاب ہوگا، اور کہے گا دنیا والوں کو، کہ محشر والوں سے، سنو لو یہ میری کتاب، پڑھ لو میری کتاب، کیوں مجھے یقین تھا میں نے اللہ سے ملنا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے تو یہ ان وعد اللہ حق، دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے، ترازو قائم ہوگا، تمہارے نامہ اعمال کو تولا جائے گا اور نیک لوگوں کو جنت میں، تو یہ اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور یہ شیطان دھوکہ دینے والا یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، یا ابا سفیان، اے ابو سفیان، واللہ لتموتن، یقیناً تم مرو گے، اور اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ثم لتبعثن، پھر تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ جس اللہ نے عدم سے وجود دیا وہ اللہ تمہارے بکھرے ہوئے اجزاء کو جمع کر کے روح ڈال کر زندہ کرنے پر قادر ہے، اور تمہارے اعتبار سے پہلی دفعہ چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے، جب چیز کا نمونہ سامنے آ جائے پھر آسان، اور اللہ کے لیے تو برابر ہے۔ اس لیے واللہ لتموتن، تم مرو گے، ثم لتبعثن، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر تمہارے اعمال کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ لَيَدْخُلَنَّ مُحْسِنُكُمُ الْجَنَّةَ، تم میں سے اچھا عمل کرنے والا جنت، جو اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کی جگہ ہے، اللہ کی رضا والی جگہ ہے، اس میں داخل ہوگا۔ وَلَيَدْخُلَنَّ مُسِيئُكُمُ النَّارَ، اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو تم میں سے جو برے اعمال کرنے والا ہے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اس لیے کائنات میں ہر چیز کو پیدا کر کے اللہ نے اس کی خدمت اس کو بتلا کر اسی وقت اسی میں لگا دیا، اور وہ ذرہ برابر نافرمانی کر نہیں سکتے۔ جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔